آپ نے فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا، یہ نہیں کہ 10 دفعہ 100 دفعہ، فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا جنت میں اسے میرا پڑوس ملے گا۔ کون کون حضور کا پڑوس چاہتا ہے؟ لوگ دونوں ہاتھ کھڑے کرتے ہیں، اچھی بات ہے، جذبہ ہونا چاہیے، محبت کا تقاضا یہ ہے، لیکن بھائی اللہ کے نبی نے فرمایا کثرت سے کیا پڑھو، اور علماء نے لکھا ہے جو 300 دفعہ روزانہ پڑھے گا نا یہ کثرت میں آ جائے گا۔ یہ کس میں آ جائے گا؟ اب چھوٹا سا درود شریف بتاؤں آپ کو، چھوٹا سا، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی۔ جیسے گلاب جامن کھاتے ہوئے مزہ آتا ہے نا، اور گلاب جامن کا نام سن کے منہ میں کیا آتا ہے؟ پانی آتا ہے، تو درود شریف پڑھتے ہوئے کیا ہے؟ مزہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھے گا اللہ کی 10 رحمتیں اس پر نازل ہوں گی، 10 گناہ اس کے بعد، 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 درجے بلند ہو جائیں گے۔ واہ واہ! ایک عجیب قصہ ہے، ایک صحابی آئے، عرض کی اللہ کے رسول میں نے ذکر کا وقت طے کیا ہے، ذکر کا دعا کا وقت طے کیا ہے، اتنا وقت مجھے ذکر کرنا ہے۔ جیسے آج وقت ہوتا نا، یہ میرے گھر کا وقت، یہ میرے فلاں کا وقت، یہ جم کا وقت، یہ کلب کا وقت، یہ کھیل کا وقت، ٹھیک ہے بھائی، ذکر کا وقت بھی تو ہو، تلاوت کا وقت بھی تو ہو، مسجد کا وقت بھی تو ہو، قرآن کا وقت بھی تو ہو، تبلیغ کا وقت بھی تو ہو۔ حضور میں نے ذکر کا وقت طے کیا ہے، اس میں سے کتنا وقت میں درود شریف کو دے دوں؟ پھر خود ہی کہا حضور 1/4 وقت درود شریف کو دے دیتا ہوں، باقی جو ہے دوسرے اعمال اذکار کروں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن درود شریف زیادہ کر لو تو بہتر ہے۔ عرض کیا حضور 1/3 وقت درود شریف کو دیتا ہوں، باقی 2/3 دوسرے اعمال؟ فرمایا ٹھیک ہے، لیکن درود شریف زیادہ کر لو تو بہتر ہے۔ اچھا میں آدھا وقت درود شریف کو دیتا ہوں، آدھا وقت باقی اذکار، ہمیں ٹھیک ہے، لیکن درود شریف اور زیادہ کر لو تو بہتر ہے۔ میں نے کہا اچھا حضور میں 2/3 وقت درود شریف کو دیتا ہوں، 2/3 وقت درود شریف کو دیتا ہوں، باقی دوسرے اذکار؟ آپ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن درود شریف اور زیادہ کر لو تو بہتر ہے۔ میں نے کہا اچھا پھر میں ایسا کرتا ہوں، میں سارا وقت درود شریف کو دیتا ہوں، میں درود شریف ہی پڑھتا رہوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذن تکفی ہمک ویغفر ذنبک، اگر تم ایسا کرو گے نا تمہاری ساری پریشانیاں دور کر دی جائیں گی اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دی